السلام علیکم عزیز طلباء، میرا آج لیکچر نمبر 19 ہے جماعت پنجم کے لیے اسلامیات کا۔ آج ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہمارا مسجد نبوی والا کی تعمیر والا جو چیپٹر تھا وہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ آج ہم 11 تاریخ ہے 7/20/20۔ پہلے ہم چیپٹر پڑھیں گے آدھا پڑھنے کے بعد اس میں جو کوسچن بنتے ہیں وہ سالو کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اچھی طرح غور سے پہلے لیسن سنیں۔ میثاق مدینہ، میثاق کا مطلب ہوتا ہے آپس میں کوئی معاہدہ، میثاق رابطہ یا تعلق کے لیے لفظ۔ میثاق مدینہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو میثاق مدینہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بہت سارے کفار کے قبائل وہاں پہ رہتے تھے۔ ان قبائل کا مسلمانوں کے ساتھ ایک ریلیشن اور ایک معاشرتی تعلق کو بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور اس کی بہت سی بنیادیں تھیں۔ اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس تھے جن پر آپس میں ایگریمنٹ ہوا، آپس میں اتفاق ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ معاہدہ تحریر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے صلح حدیبیہ ایک معاہدہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اسی طرح میثاق مدینہ میں مدینہ کے جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر یہود کے 10 اور اوس اور خزرج کے 12 قبائل، یعنی 10 اور 12 22 قبائل بنتے ہیں تقریباً۔ اوس اور خزرج کے قبائل میں یہود اور وہ لوگ جو اسلام لے آئے تھے دونوں شامل تھے۔ اوس اور خزرج میں 12 قبائل تھے لیکن ان میں کچھ مسلمان تھے اور کچھ غیر مسلم تھے۔ یہ قبائل مختلف باتوں کی وجہ سے آپس میں خون ریز تصادم کرتے رہتے، یعنی آپس میں جنگیں لڑتے، بہت لڑائیاں کرتے تھے۔ یہ جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے اور دوسرے مختلف قبائل جو 10 قبائل تھے یہود کے، ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ مدینہ پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت کو کیا کہا گیا تھا؟ بھائی چارے کے رشتے کو بھی خاص نام دیا گیا تھا نا۔ رشتہ اخوت قائم کر کے مثالی بھائی چارے کی بنیاد ڈالی۔ رشتہ اخوت جو قائم کیا تھا، ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا تھا اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کی کس طرح مدد کی، اس کو بھائی چارہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں اس بات کی بھی ضرورت سمجھی کہ مدینہ کی ترقی، خوشحالی، امن و سکون کے لیے تمام قبائل اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ انصاف پر مبنی مثالی معاشرہ قائم ہو۔ یہی نہیں بلکہ مدینہ کے اطراف موجود قبائل کو بھی ہم خیال، یعنی ان کا ایک جیسا خیال پیدا کر کے 2 سلطنت جو مدینہ میں قائم کی جانی تھی اس کے استحکام کو ممکن، وہ سلطنت جو مدینہ میں قائم کی جانی تھی اس کو استحکام کو ممکن۔ اب ایک نئی سلطنت کا وجود میں آ رہا ہے۔ سلطنت حکمران کون ہوگا؟ حکمران تو مسلمان بھی تھے اور قبائل بھی تھے۔ پھر ان کو مثالی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آپس میں ایک معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کے کچھ نکات تھے وہ آگے پڑھیں گے ہم، لیکن یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تھا نا، اخوت قائم کی تھی ایک انصار اور ایک مہاجر کے درمیان، اسی طرح آپ نے تمام قبائل جو قریب میں مدینہ کے رہتے تھے ان کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اس کی بارے آپس میں وہ لڑتے تھے، جنگیں کرتے تھے، تو آپ کو بہتر ماحول کو پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی سلطنت کی اپنے طریقے سے بنیاد ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت اور عدل انصاف کے پیکر بن کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور سالانہ صلاحیتوں کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اور بے مثال رہبر بھی تھے، اس لیے انہوں نے مدینے میں رہنے والے تمام لوگوں اور قبائل کے درمیان انصاف پر مبنی ایک ایسا معاہدہ کیا جس کا فائدہ معاہدے میں شامل تمام لوگوں کو ہوا اور اسلامی مملکت مستحکم ہوئی۔ اسلامی مملکت وہاں بہتر حالات تھے، وہ اتنے زیادہ لڑائی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، لیکن وہ قبائل آپس میں لڑتے تھے تو ان کے درمیان بھی ایک رشتہ قائم کیا، اس نے انصاف پر مبنی تھا۔ وہ یہ مثالی معاہدہ رواداری، امن و سلامتی اور آزادی کی تاریخی مثال ہے جس کے سبب ایسا معاشرہ وجود میں آیا جہاں ہر گروہ اور مذہب کو اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق آزادی اور حصول انصاف کا مساوی حق حاصل تھا۔ یعنی وہ ایسا معاشرہ تھا جس میں ہر کسی کو اپنے حقوق حاصل تھے، وہ آپس میں پیار و محبت سے رہتے تھے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، امن اور سلامتی تھی، ہر کسی کو آزادی تھی۔ لیکن کچھ نکات کے تحت یہ نکات اس تاریخ ساز معاہدے کی دستاویز کے چند نکات درج ذیل ہیں۔ تمام مسلمان بلا تفریق قبیلہ حسب و نسب ایک ملت ہیں۔ تمام فریق جو معاہدے میں شامل ہیں ان کے حقوق و فرائض مساوی ہوں گے۔ تمام فریق ظلم و زیادتی اور گناہ کے علاوہ دوسرے تمام کاموں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوں گے۔ دشمن کے ساتھ تعلقات مشترکہ فیصلے کی بنیاد پر ہوں گے۔ دشمن کے ساتھ تعلقات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپس میں مل کر معاہدہ جن لوگوں کا ہے ان کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا جائے گا کہ دشمنوں کے ساتھ تعلقات کی جنگ لڑی جائے نہ لڑی جائے اور کیسے لڑی جائے، سارے مل کر فیصلہ کریں گے۔ یہ میں سارا آپ سمجھاتی ہوں، یہ 8 پوائنٹ آپ کو میں سمجھانے لگی ہوں، ٹھیک ہے، کمپلیٹ کر کے۔ انتظامیہ میں وہ افراد شامل ہوں گے جو حق گوئی، استقامت اور نظم و ضبط کے ماہر اور نیک لوگ نام ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے۔ جو افراد یا گروہ مملکت کے خلاف ہوں گے ان کو بے نقاب کرنا، ان کی مدد نہ کرنا، تمام شرکاء پر جو معاہدے میں ہیں وہ تمام اگر کوئی دشمن ہے تو تمام لوگوں کے لیے دشمن ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ قبیلے تو اس کا خیال کر رہے ہیں اور کچھ قبیلے جو ہیں وہ نہیں اس کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو مملکت کا قانون ہے اس مطابق سب کو کرنا پڑے گا۔ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ صلح جوئی اور تعاون سے رہنا چاہیں ان کی حمایت کی جائے گی، ان کے حقوق پر دست اندازی نہیں کی جائے گی۔ جو غیر مسلم جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ سلوک اور محبت سے رہنا چاہیں گے ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے، نہ ہی ان کے اموال پر قبضہ غیر مسلموں کو نہ اسلام کرنے پر مجبور کیا جائے گا بلکہ نہ ہی ان کے مالوں پر قبضہ کیا جائے۔ اس میں پہلے شروع والے ہیں عدل کے بارے میں۔ تمام مسلمان بلا تفریق کے قبیلہ حسب نسب ایک ملت ہے، مسلمان تمام ایک ہے اور ایک ملت ہے۔ تمام فریق جو ہیں ان کے حقوق اور فرائض برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو مسلمانوں کے لیے رول ہوگا وہی غیر مسلم کے لیے بھی ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تمام فریق ظلم و زیادتی اور گناہ کے علاوہ دوسرے تمام کاموں میں ایک دوسرے کے اگر کسی کے درمیان کوئی جھگڑا یا کوئی بات چیت ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو تمام لوگ جو فریق ہیں مل کر اس بات کا فیصلہ کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، نہ کہ ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے۔ اب اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم ان کی طرف صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی کردار ادا کیا جائے گا اس میں۔ دشمن کہتے ہیں مشترکہ فیصلے کی بنیاد آپس میں جب جو دشمن ہوں گے نا تو بنیادی طور سب کے دشمن ہوں گے، کسی ایک کا وہ دشمن نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ جو رویہ رکھا جائے گا وہ سب مل کر اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ انتظامیہ سے مراد حکومت یا مملکت کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، ان کو انتظامیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اب ایک اسکول ہے، اسکول کی بھی ایک انتظامیہ ہے۔ جیسے آپ کو میں اس لیے سمپل مثال دے رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ آپ کی پرنسپل، آپ کی وی پیز اور آپ کے سیکشن ہیڈ یہ ہوتے ہیں انتظامیہ کے لوگ، ٹھیک ہے، جو کہ ٹیچرز کو گائیڈ کرتے ہیں، بچوں کو بھی بتاتے ہیں اور سب کو لے کر ساتھ چلتے ہیں۔ انتظامیہ میں وہ افراد شامل ہوں گے جو حق گوئی، سچائی کو ساتھ دیں گے،
مضبوط ہوں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر پینک ہونے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر اچھی انتظامیہ میں نہیں آتے. نظم ڈسپلن کو قائم کریں گے اور نیک نام ہوں گے, اچھے انسان ہوں گے, تبھی تو وہ انتظامیہ میں شامل ہوں گے. جو فرد یا گروہ مملک کوئی بھی ہو انسان, چاہے مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں میں سے ہو, اس کو سب مل کر بے نقابی کریں گے اور تمام شرکاء پر لازم ہوگا نہ کرنا, ان کی مدد نہ کرنا تمام فریقین پر لازم ہوگا. جو لوگ مسلمانوں کی صلح جوئی و تعاون سے رہنا چاہیں ان کی حمایت کی جائے گی. جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم اچھی طریقے سے رہنا چاہتے ہیں ان کی مدد کی جائے گی, ان پر کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں تھوپا جائے گا. غیر مسلموں کو اسلام قبول میں مجبور ہی نہیں کیا جائے گا, کسی کو دین میں اپنے تبدیلی کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. یہاں تک ہم پڑھیں گے. 2 کوشچن بنتے ہیں اس میں, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں اور آپ ان کو کر لیں. میثاق مدینہ کیا ہے؟ ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں امن کی خاطر یہودیوں اور دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے. اب میں نے اس میں بتایا ہے نا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت قائم کیا اسی وقت مدینہ میں کچھ امن و سکون تھا, اس لیے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا تھا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. اور اس کے نکات میں نے پڑھے ہیں کہ وہاں پہلے اتفاق رائے قائم کیا گیا, آپس میں برابری کی بنیاد پر ایک دستاویز لکھی گئی اور اس کے اوپر سب نے مل کر سائن کیا اور اس کے مطابق انہوں نے ایک نیا معاشرے کی تشکیل دی. میثاق مدینہ کے عدل سے متعلق 3 نکات تحریر کریں. میثاق مدینہ میں عدل کے متعلق یہ نکات ہیں. تمام مسلمان بلا تفریق ایک قبیلہ حسب و نسب ایک ملت ہے. تمام فریق جو معاہدے میں شامل ہیں ان کے حقوق و فرائض مساوی ہوں گے. تمام فریق ظلم زیادتی اور گناہ کے علاوہ دوسرے تمام کاموں میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں گے. یہ آپ کو سمجھ آ گیا. 3 پوائنٹس ہیں وہی جو شروع میں بتائے. مسلمان جو ہیں ایک ملت ہے اور جن کو اس میں معاہدے میں شامل کیے گا ان لوگوں کے حقوق اور فرائض ایک جیسے ہیں. کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی میں کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے, لیکن اگر اچھے کاموں میں تو سارے مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے. یہ آپ کا لیسن ہے. 2 کوشچن آپ کو کروائے ہیں, 1 پیج پڑھا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پھر اس کو کام کو کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ بیٹا.